محمود صاحب کو بیٹوں نے چھت والا کمرہ دے دیا اور اماں سے کہنے لگے ابا کی ذمہ داری خود سنبھالو۔ اماں دن کو لوگوں کے کام کر کے محمود صاحب کی خدمت کرتیں۔ شب رات کا دن تھا، بیٹوں نے گوشت کی دیگ پکائی اور خوب مزے سے کھانے لگے، اور محمود صاحب کو کسی نے پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اور جب رات ہوئی تو پوتوں نے چھت پر پٹاخے پھینکنے شروع کر دیے، اور جب محمود صاحب شور مچاتے تو پوتے ہنستے ہوئے مزید پٹاخے پھینکتے۔ یوں اگلی صبح جب بہو چھت پر ہڈیاں پھینکنے گئی تو چھت چیخوں سے گونج اٹھی، کیونکہ شدید گرمیوں کے دن شروع ہو چکے تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں محمود صاحب گھر میں داخل ہوئے تو پورے صحن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف بڑے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ محمود صاحب اپنی پینشن لے کر گھر آئے تھے، انہیں شدید پیاس لگ رہی تھی۔ انہوں نے پانی پینے کے لیے اپنی بیگم زینت بی بی کو آواز دینی چاہی، لیکن تبھی ان کے کانوں میں اپنی بہو کی آواز پڑی، اس قدر گرمی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے اور ہمیں انہیں پنکھے تلے سلانا پڑتا ہے۔ گھر میں ایک ہی اے سی لگا ہے اور وہ ابا اور اماں کے کمرے میں ہے۔ اتنا بڑا کمرہ دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے ابا اماں کو، کیا ضرورت ہے بھلا اس بڑھاپے میں انہیں اے سی کے نیچے سونے کی؟ نکالیں انہیں اے سی والے کمرے سے، میں اپنے بچوں کو لے کر وہاں سویا کروں گی۔ یہ اجمل کی بیوی تھی۔ محمود صاحب سناٹے میں رہ گئے۔ اب دوسری بہو بھی کہہ رہی تھی، بات تو صحیح ہے، بھلا بڑھاپے میں اے سی کی کیا ضرورت ہے؟ اماں ابا کو تو تازہ کھلی ہوا میں رہنا چاہیے، ساری رات اے سی چلا کر مزے سے سوئے رہتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی ان کی ہائے ہائے شروع ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں درد ہے، بخار ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر دوائیوں پر پیسے الگ سے بھرو۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس یا تو مجھے نیا اے سی چاہیے یا پھر ابا کو ان کے کمرے سے نکالیں۔ دونوں بہویں آج اپنے اپنے شوہروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھیں۔ اجمل صاحب نے سر جھکا لیا۔ کئی دن سے اے سی والے کمرے میں سونے کی بحث دبے دبے انداز میں گھر میں ہو رہی تھی۔ محمود صاحب نے اپنی نوکری کے دنوں میں یہ اے سی اپنے کمرے میں لگوایا تھا۔ پہلے تو بچے بھی ان کے کمرے میں ہی سویا کرتے تھے، مگر پھر شادیاں ہوئیں تو اپنے اپنے کمروں میں شفٹ ہو گئے۔ پچھلے کچھ برسوں سے تو گزارا چل رہا تھا، لیکن اب گرمیاں بڑھ چکی تھیں تو سبھی کو اے سی والا کمرہ چاہیے تھا۔ دونوں بیٹے کمرے سے نکلے، زینت بی بی بھی ان کے پیچھے پیچھے تھیں۔ ارے ابا آپ آ گئے، چلیں جلدی سے اپنا اور اماں کا سامان سمیٹ لیں کمرے میں سے۔ ہم نے سوچا ہے کہ چھت والا کھلا اور ہوادار کمرہ آپ کو دے دیا جائے، بھلا آپ کو اے سی کی کیا ضرورت ہے؟ روزینہ کو ڈاکٹر نے گرمی سے بچنے کا بتایا ہے، اسی لیے ہم لوگ اے سی والے کمرے میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اجمل نے سیدھا سیدھا حکم دیا تھا۔ محمود صاحب خاموش سے ہو گئے۔ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے معمولی سا بھی اعتراض کیا تو بہوؤں تو دور کی بات، بیٹے ان سے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے خاموشی سے کمرے میں داخل ہو کر اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ شروع سے ہی وہ اس کمرے میں رہتے آئے تھے، اب انہیں اس کمرے سے لگاؤ سا محسوس ہو رہا تھا، مگر بہویں دروازے کے باہر بے تابی سے ٹہل رہی تھیں۔ محمود صاحب اور زینت بی بی خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر باہر نکل آئے۔ اوپر اپنے کمرے میں سامان سیٹ کر لیجیے گا۔ اماں مجھے جھاڑ پونچھ کرنے کا وقت نہیں ملا، پتہ تو ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اجمل کی بیوی روزینہ نے ایک ادا سے کہا اور جلدی سے کمرے میں داخل ہو کر جائزہ لینے لگی۔ زینت بی بی خاموشی سے اوپر چلی آئیں۔ محمود صاحب تو اوپر گرد سے اٹا کمرہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئے تھے۔ وہاں دونوں بہویں کے جہیز کے بڑے بڑے ٹرنک پڑے ہوئے تھے، جہاں ان کے سارے کمبل اور رضائیاں وغیرہ رکھی تھیں۔ پورا کمرہ تو جہیز کے سامان سے ہی بھرا ہوا تھا، صرف ایک چارپائی کی جگہ تھی۔ محمود صاحب نے وہاں اپنے لیے ایک چارپائی ڈالی۔ زینت بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مگر محمود صاحب نے انہیں کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اجمل اوپر آیا۔ اس نے دھول مٹی سے اٹا کمرہ اور ماں باپ کی حالت نہ دیکھی، بس آتے ہی بولا، ابا وہ جو پینشن کے پیسے لینے گئے تھے وہ پیسے ذرا مجھے دے دیں، بجلی کا بل بھرنا ہے۔ محمود صاحب نے خاموشی سے جیب سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ کیا ابا، یہ پیسے تو کم ہیں، اجمل فوراً بولا۔ محمود صاحب گھبرا گئے۔ بیٹا وہ میں نے اپنی دوائیوں کے پیسے رکھ لیے ہیں، تمہیں پتہ تو ہے مجھے شوگر ہے، بغیر دوائیوں کے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ محمود صاحب کی بات پر اجمل کے ماتھے پر بل پڑ گئے
وہ ایک دم پلٹا اور ماں سے بولا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ دونوں کے نخرے کس بات کے ہیں؟ ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان بنا کر دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بنایا نہیں ہم دونوں بھائیوں کے لیے۔ اب اتنی معمولی سی آمدنی میں پورا گھر کیسے چلاؤں؟ مجھے پورے پیسے چاہیے۔ اگر آپ کو دوائیاں خریدنی ہیں تو اپنے لیے کوئی اور کام دھندا ڈھونڈ لیں یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ میں اس اوپر والے کمرے کو بھی کرائے پر دے دوں گا، کچھ پیسے تو حاصل ہو جائیں گے۔ بغیر پیسے تو میں بجلی گیس کے اتنے بھاری بھرکم بل کہاں سے بھروں؟ اجمل غصے سے بپھر گیا۔ محمود صاحب شرمندہ سے ہو گئے۔ انہوں نے خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ 2000 روپے بھی نکالے اور اجمل کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اجمل اطمینان سے پلٹ گیا۔ جب سے انہوں نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کی تھیں، ان کا رویہ ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ زینت بی بی بڑھاپے کے باوجود سارا دن گھر کے کام کاج کیا کرتی تھیں۔ دونوں بہوؤں کا بس نہ چلتا کہ وہ ہر وقت اپنے بچے ساس کی گود میں ڈال کر خود آرام کرتی رہیں۔ اس وقت بھی وہ دونوں اے سی والے کمرے میں مزے سے اپنا سامان سیٹ کر رہی تھیں۔ کتنا بڑا اور کھلا کمرہ ہے، یہاں کارپیٹ پر ہم سب آرام سے سو جایا کریں گے، چھوٹی بہو ارم نے روزینہ سے کہا۔ اوپر محمود صاحب کو یاد آیا کہ انہوں نے واپس آنے کے بعد پانی تو پیا ہی نہیں تھا۔ رکیے، میں آپ کے لیے شربت بنا کر لاتی ہوں، آپ اتنی گرمی سے واپس آئے تھے، زینت بی بی نے کہا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں۔ بہویں اے سی والے کمرے کو اپنے لیے سیٹ کر چکی تھیں۔ دونوں بیٹوں نے بڑی سی LED دیوار کے اوپر لگا دی تھی۔ اس وقت سب اے سی والے کمرے میں بیٹھے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، سوائے اجمل اور اکمل کے، کیونکہ وہ دونوں گھر سے باہر جا چکے تھے۔ ارم بیٹا، اپنے ابا کے لیے شربت تو بنا دو، انہوں نے آواز لگائی تو بہوؤں کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اماں، معمولی سا شربت ہی تو بنانا ہے، یہ کام بھی آپ سے خود نہیں ہوتا، صبح سے صرف ناشتہ ہی تو بنایا ہے آپ نے، اور ویسے بھی ہر وقت تو آپ شور مچاتی ہیں کہ ابا کو شوگر ہے، شربت پی کر شوگر نہیں بڑھے گی ان کی؟ ارم نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا تو زینت بی بی شرمندہ سی ہو گئیں۔ وہ خود ہی کچن میں چلی آئیں۔ انہیں محمود صاحب کے لیے لیمو پانی بنانا تھا۔ ڈھونڈنے سے بھی لیمو نہ ملا تو خاموشی سے پانی کے اندر ہلکا سا نمک گھول کر اوپر لے آئیں۔ محمود صاحب نے خاموشی سے وہی پانی پی لیا، مگر آنے والے دن ان کے لیے مزید مشکل ہونے والے تھے۔ بغیر دوائیوں کے ان کی شوگر ہر وقت زیادہ رہنے لگی، ان کے پاؤں سوج گئے اور دل کی دھڑکن ہمہ وقت تیز رہنے لگی۔ وہ 2 قدم بھی چلتے تو ان کا سانس پھول جاتا۔ اوپر والے کمرے میں چاروں طرف سے سخت دھوپ پڑتی تھی، ٹین کی چادریں تپ کر پورے کمرے کو جیسے تندور بنا دیتیں۔ محمود صاحب اور زینت بی بی شدید گرمی میں تڑپ جاتے، لیکن نیچے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ دونوں جیسے تیسے کر کے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ بھی جاتے تو اسی وقت دونوں بہوؤں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ ابا، اماں، آپ کو تھوڑا تو خیال کرنا چاہیے، شادی شدہ ہیں ہم لوگ، تھوڑی سی پرائیویسی ہوتی ہے، مگر آپ تو ہر وقت ہماری جاسوسی ہی کرتی رہتی ہیں، بہو ناک چڑھا کر کہتی اور بیٹے بھی منہ بنا لیتے، تو وہ دونوں بیچارے واپس اوپر آ جاتے۔ مہینہ گزرا تو محمود صاحب کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی۔ انہیں اتنا سہارا تھا کہ پینشن آئے گی تو اس رقم سے وہ اپنی دوائیاں خرید لیں گے، لیکن جس روز پینشن آنی تھی اجمل خود انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ بینک سے پیسے ملتے ہی اس نے سارے پیسے لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ محمود صاحب اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ ان کی بگڑتی صحت کو دیکھتے ہوئے زینت بی بی مجبور ہو کر اپنے بڑے بیٹے اجمل کے پاس آ گئیں۔ بیٹا، تمہارے ابا کی دوائیوں کے لیے کچھ پیسے چاہیے، ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، زینت بی بی نے بڑی مشکل سے کہا تو اجمل نے موبائل سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہا، ابھی تنخواہ نہیں ملی اماں، جب ملے گی تو دے دوں گا، ابھی تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اس صاف جواب پر زینت بی بی شرمندہ ہو گئیں۔ دوسرے بیٹے سے بھی انہیں کچھ نہ ملا، وہ خاموشی سے اوپر چلی آئیں، لیکن شام ہوئی تو دونوں بہویں سجی سوری کمروں سے باہر نکل آئیں۔ اجمل اور اکمل بھی نئے کپڑے پہنے بار بار وقت دیکھ رہے تھے۔ ارے جلدی کر لو بھائی، ہم نے مہنگے ریسٹورنٹ میں بکنگ کروا رکھی ہے، وہاں ٹیبل ملنا آسان نہیں ہوتا، آج تو بڑے شاندار ڈنر کریں گے ہم لوگ، وقت پر پہنچنا ضروری ہے، وہاں بڑے امیر لوگ آئے ہوتے ہیں، اجمل شوخی سے کہہ رہا تھا۔ سبھی لوگ تیار ہو کر باہر نکل رہے تھے۔ زینت بی بی کو اندازہ ہوا کہ اجمل کی جیب میں پیسے تو موجود تھے، بس وہ اپنے ماں اور باپ پر پیسہ لگانا نہیں چاہتا تھا۔
ہاں مگر اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہ مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے جا سکتا تھا۔ زینت بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ بیٹے انہیں پیسے نہیں دینا چاہتے، لیکن محمود صاحب کی بگڑتی حالت ان سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ زینت بی بی شوہر کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھیں، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک ان کی بوڑھی ہڈیوں میں دم ہے وہ محمود صاحب کی خدمت کرتی رہیں گی۔ رفتہ رفتہ تو حال ایسا ہو چلا تھا کہ گھر میں انہیں اور محمود صاحب کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اجمل اور اکمل نوکریوں پر چلے جاتے، بہوؤں کا دل چاہتا تو کبھی کھانے کی ایک پلیٹ کسی بچے کے ہاتھ اوپر بھیج دیتی اور کبھی وہ بھی نہیں، اور ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ پورے 24 گھنٹے کے بعد روزینہ نے ساس سسر کے لیے کھانا بھیجا۔ اسے بازار جانے کی جلدی تھی، اس نے جلدی سے ایک پلیٹ میں چاول ڈالے اور بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا کر بولی، جلدی سے جا کر دادا دادی کو دیا، نہیں تو شام تک شور مچاتے رہیں گے کہ کھانا نہیں دیا۔ بیٹا چھوٹا تھا اور چاولوں کی پلیٹ گرم تھی، جیسے تیسے کر کے وہ پلیٹ اوپر لانے لگا۔ بھاری اور گرم پلیٹ سنبھالنا بچے سے مشکل تھا، کچھ وہ اپنے کھیل کے دھیان میں بھی تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ سیڑھیاں تو چڑھ گیا، لیکن جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچا پلیٹ اس کے ہاتھ میں لڑکھڑا گئی، سارے چاول الٹ کر نیچے جا گرے۔ روزینہ تو گھر سے نکل کر بازار جا چکی تھی۔ بچے نے نیچے جھک کر مٹی میں لتھڑے ہوئے سارے چاول اٹھا کر پلیٹ میں واپس جمع کیے اور دادی کے پاس جا پہنچا۔ یہ لیں دادی، آپ کے لیے چاول۔ روزینہ بی بی نے جب چاولوں کی حالت دیکھی تو سکتے میں رہ گئیں۔ یہ چاول کھانے لائق تو نہ بچے تھے۔ بچہ نیچے جا کر دوبارہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا۔ روزینہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمود صاحب بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے اور کھانا مانگ رہے تھے۔ وہ خود ہی نیچے چلی آئیں۔ نیچے فریج کے اندر ایک بڑی سی پلیٹ میں چاول اور بہترین قسم کی بوٹیاں الگ سے نکال کر رکھی ہوئی تھیں۔ روزینہ بی بی کو کہیں اور کھانا نہ ملا تو وہ وہی پلیٹ گرم کر کے اوپر لے آئیں۔ انہوں نے محمود صاحب کو کھانا دیا۔ شام میں جب روزینہ بازار سے واپس آئی تو اس نے آتے ہی فریج کھولا۔ وہ اپنے لیے کھانا نکال کر علیحدہ رکھ گئی تھی، لیکن سامنے پلیٹ خالی تھی۔ اس نے ہنگامہ مچا دیا، میں نے اپنے لیے چاول فریج میں رکھے تھے، وہ کس نے کھا لیے؟ دیورانی نے کندھے اچکائے کہ اسے نہیں پتا، اور تبھی اس کا بیٹا بولا، امی وہ چاول تو دادی نے نکالے تھے، وہ اوپر لے کر جا رہی تھیں۔ اتنا سنتے ہی روزینہ آگ بگولا ہو گئی۔ بڈھا اور بڑھیا کھا کھا کر تھکتے نہیں ہیں، پہلے ان کا حصہ میں نے بھجوا تو دیا تھا، اب ہمارے منہ سے بھی نوالے چھین چھین کر کھائیں گے، نہ جانے مرتے کیوں نہیں، کب تک ہمارے سینے پر بیٹھے رہیں گے، ان کے ساتھ والے تو کب کے مر گئے، یہ ابھی تک زندہ ہیں۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ اس طرح کے اوپر بیٹھی زینت بی بی اور محمود صاحب کے کانوں میں واضح آواز جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی شرمندہ سے ہونے لگے۔ محمود صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینت بی بی اسی وقت چادر اوڑھ کر نیچے چلی آئیں اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ گھر کے آس پاس کئی ایسے گھرانے تھے جن کے گھر میں کام والیوں کی اکثر ضرورت رہتی تھی۔ زینت بی بی نے ان گھروں میں پتہ کیا، خوش قسمتی سے انہیں 2 گھروں کا کام مل گیا۔ انہیں وہاں پر کھانا پکانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بے پناہ ذائقہ تھا۔ انہوں نے اگلے دن سے ہی کام پر جانا شروع کر دیا۔ وہ کھانا بناتی، مالکن ان کے کام کرنے کے طریقے سے بہت خوش تھی کہ وہ صاف ستھرے طریقے سے کھانا بناتی ہے، اور جب آنے لگتی تو مالکن ایک چھوٹے شاپر میں ان کا اور محمود صاحب کا کھانا ڈال کر دے دیتی۔ گھر میں کسی کو اندازہ نہ تھا کہ زینت بی بی کام پر جانے لگی ہیں، اور کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا تھا، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ محمود صاحب اور زینت بی بی نے اب نیچے سے کھانا لے کر کھانا چھوڑ دیا تھا۔ محمود صاحب کی اب طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ زینت بی بی کو تنخواہ ملی تو وہ سب سے پہلے جا کر محمود صاحب کی مہینے بھر کی دوائیاں خرید کر لے آئیں۔ محمود صاحب کو خوشی تو ہوئی، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس عمر میں بھی تمہیں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ہمارے 2 جوان بیٹے ہیں، لیکن نہ جانے کیسی اولاد ہے کہ انہیں اپنے والدین تک کی فکر نہیں۔ دوائیاں تو دور کی بات، انہیں ہمارے کھانے پینے سے بھی کوئی غرض نہیں رہ گئی۔ آج کتنے دن گزر گئے ہیں، دونوں بہوؤں میں سے کسی نے ایک لقمے کے لیے بھی ہمیں آواز نہیں دی، اور نہ ہی کبھی بیٹوں نے اوپر آ کر جھانکا ہے۔ محمود صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ خود زینت بی بی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے تھے، لیکن انہوں نے محمود صاحب کو تسلی دی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں،
آپ کی خدمت کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ بیٹوں اور بہوؤں کو اگر خیال نہیں تو آپ انہیں نظر انداز کر دیں۔ زینت بی بی کی تسلی پر محمود صاحب خاموش سے ہو گئے۔ زینت بی بی اپنے اور محمود صاحب کے کپڑے دھویا کرتی، بہو نے تو اس کام سے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ استری ان کے پاس نہیں تھی اور بہو اپنی استری دیتی نہ تھی، اسی لیے وہ بس کپڑے دھو کر تار پر کپڑے پھیلا دیتی، جب سوکھ جاتے تو ایسے ہی محمود صاحب کو دے دیتی اور وہ بغیر استری شدہ کپڑے پہن لیتے۔ سب سے زیادہ دکھ تو انہیں اس بات کا تھا کہ دونوں بیٹوں نے ان دونوں کو مخاطب کرنا تک بھی چھوڑ دیا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک روز زینت بی بی کام کرنے کے لیے گئیں تو ان کے مالک نے کہا کہ آج اور کل تمہاری چھٹی ہے، کیونکہ کل شب برات ہے، ہم لوگوں کو دوسرے شہر میری امی کے گھر جانا ہے، اس لیے 2 دن تک تم آرام کرو۔ مالکن نے کہا تو زینت بی بی خاموش ہو کر دوسری مالکن کے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے بھی شب برات کے روز انہیں کام پر آنے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا دن ہے، اس لیے اس روز وہ کھانا خود پکائیں گی۔ زینت بی بی خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئیں۔ انہیں یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگر 2 دن وہ کھانا پکانے نہ گئیں تو خود کھانا کہاں سے کھائیں گی، کیونکہ ان کی بہویں تو انہیں کھانا دیتی ہی نہ تھیں۔ کوئی بات نہیں، شب رات جیسا بڑا موقع ہے، لازمی بات ہے کہ ہمارے بیٹے اور بہویں کچھ نہ کچھ تو پکائیں گے ہی نہ۔ میں ان سے اپنے اور محمود صاحب کے لیے ان سے کھانا مانگ لوں گی۔ زینت بی بی نے پکا عہد کیا اور گھر واپس آ گئیں۔ آج کام والے گھروں سے کھانا تو نہ ملا تھا۔ جب وہ واپس آئیں تو محمود صاحب بے تابی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے کیا؟ انہوں نے پوچھا تو زینت بی بی بے بسی سے نیچے اتر آئیں۔ کچن خالی پڑا تھا، دونوں بہویں گھر میں نہ تھیں۔ ڈھونڈنے پر بھی انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو وہ خاموشی سے واپس اوپر چلی آئیں۔ پلو میں بندھے کچھ پیسوں سے وہ بازار سے بسکٹ خرید کر لے آئیں تو انہوں نے اور محمود صاحب نے وہی بسکٹ کھا لیے۔ شام ہو رہی تھی، دونوں کی ہی آنکھ لگ گئی۔ صبح زانوں کے وقت زینت بی بی کی آنکھ کھلی۔ کھانے پینے کے لیے تو ویسے بھی ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے انہوں نے روزے کی نیت کر لی، مگر محمود صاحب بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے حد سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ زینت بی بی نے انہیں نہ اٹھایا اور خاموشی سے نماز پڑھ کر دوبارہ لیٹ گئیں۔ اگلے روز وہ جاگیں تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل ہو رہی تھی، یوں لگتا ہے نیچے کوئی مہمان آ رہا ہے۔ زینت بی بی نے اوپر سے نیچے جھانکتے ہوئے کہا، بات تو حقیقت تھی، پورے گھر کی صفائیاں ستھرائیاں عروج پر تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اجمل اور اکمل نے کوئی بڑی دعوت رکھی ہے۔ آج تو شب رات کی رات ہے، شاید اجمل اور اکمل کوئی اہتمام کرنے لگے ہیں۔ زینت بی بی نے کہا۔ شام تک گھر میں رونق اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اجمل اور اکمل نے کئی چکر اوپر لگا لیے تھے۔ اوپر رکھے ہوئے ٹرنک میں سے بار بار وہ کوئی نہ کوئی سامان نکالنے آ جاتے۔ بہو کے جہیز کے خوبصورت برتن بھی اوپر ہی رکھے تھے۔ کئی بار بہو وہ برتن لینے کے لیے بھی اوپر آئی، مگر کسی نے محمود صاحب اور زینت بی بی کو یہ بتانا گوارا نہ کیا کہ آخر نیچے اتنی ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے۔ زینت بی بی نے اوپر سے جھانک کر دیکھا، اجمل ایک بکرے کو پکڑ کر لا رہا تھا، ساتھ میں ہی ایک کسائی بھی تھا۔ آج تو اس بکرے کی گوشت سے دیگ پکواؤں گا اور پورے محلے میں بانٹوں گا، آخر لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے اور شب رات بھی ہے، اجمل اکمل سے کہہ رہا تھا۔ سبھی بڑے خوش تھے، نئے کپڑے پہنے ہوئے وہ سب ایک دوسرے کو شب رات کی مبارک بادیں دے رہے تھے، جبکہ اوپر والے حصے میں خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ محمود صاحب خاموشی سے اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور خالی پیٹ روزہ رکھنے کی وجہ سے اب زینت بی بی کی حالت بھی بری ہو رہی تھی۔ محمود صاحب نے بھی کل سے جو 2 بسکٹ کھائے تھے، اس کے بعد سے لے کر اب تک انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تھا۔ انہوں نے کل جو وہی 2 بسکٹ کھائے تھے، اس کے بعد سے لے کر اب تک انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تھا۔ زینت بی بی جائے نماز بچھائے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں بکرے کی گوشت کی دیگ پکے گی تو اجمل ہمارے لیے کھانا بھجوا دے گا، انہوں نے محمود صاحب کو تسلی دی۔ نیچے سے کھانا پکنے کی اشتہا انگیز خوشبو آنے لگی۔ قریبی مسجد سے مغرب کی آوازیں بلند ہوئیں۔ زینت بی بی نیچے اتر آئیں۔ بہو، میں نے روزہ رکھا تھا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، میں روزہ بھی کھول لوں گی اور تمہارے ابا جان بھی کچھ کھا لیں گے، انہوں نے کمزور سی آواز میں کہا، مگر بہو سخت برا منا گئی۔ اماں، ابھی تو کھانا پکا نہیں ہے، دیگ پکانا کوئی آسان بات تو نہیں، جب پک جائے گی تو آپ کو بھی بھیج دیں گے،
آپ فی الحال پانی سے روزہ کھول لیں۔ زینت بی بی اتنی سخت بات سن کر اپنے آنسو پیتے خاموشی سے واپس اوپر چلی آئیں۔ پانی سے روزہ کھولتے ہوئے ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ بڑی دیر گزر گئی، نیچے سے آنے والی کہکوں کی آوازیں برتنوں کی کھنکھناہٹ میں بدل گئیں، لیکن کھانا اوپر نہ آیا۔ زینت بی بی کی بھوک سے حالت غیر ہونے لگی تو انہوں نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ بڑے سے دسترخوان پر دونوں بہوؤں کے میکے والے بھی آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے برتنوں میں کھانا رکھا ہوا تھا اور سب خوش دلی سے کھانا کھا رہے تھے۔ محمود صاحب نے امید بھری نگاہوں سے دیکھا، کیا کھانا آ رہا ہے؟ مگر زینت بی بی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس وقت جا کر کھانا مانگنا اچھا نہیں، وہ لوگ کھا لیں تو ہمیں بھی بھیج دیں گے۔ انہوں نے پھر سے ہمت دلائی اور دوبارہ سے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئیں، مگر کھانا نہ آنا تھا نہ آیا۔ سارے مہمان رخصت ہو گئے۔ بہو نے برتن سمیٹ کر کچن میں ڈھیر کر دیے، مگر بوڑھے ساس اور سسر کو 2 لقمے دینا کسی کو یاد نہ رہا۔ محمود صاحب کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ کروٹ بدل کر خاموشی سے سونے کی کوشش کرنے لگے، تبھی ان کے کانوں میں بچوں کے شور کی آوازیں پڑیں۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر آ رہے تھے۔ یہ اجمل اکمل کے بچے تھے اور محلے کے بھی بہت سارے بچے ان کے ساتھ جمع تھے۔ آ جاؤ، چھت کے اوپر پٹاخے پھوڑتے ہیں، بچوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ ان کے ہاتھوں میں پھلجھڑیاں اور زور سے پھٹنے والے بم تھے۔ ایک ایک کر کے انہوں نے یہ سارے پٹاخے چھت پر پھوڑنے شروع کر دیے۔ پٹاخوں کے پے در پے آوازوں سے محمود صاحب کا دل دہلنے لگا۔ وہ بوڑھے اور بیمار آدمی تھے، بے اختیار اٹھ بیٹھے۔ بیٹا، یہاں پر پٹاخے مت پھوڑو، باہر گلی میں جا کر کھیلو یا نیچے صحن میں۔ انہوں نے دبی دبی آواز میں بچوں کو منع کرنا چاہا، لیکن بچے انتہا کے بدتمیز تھے۔ انہوں نے محمود صاحب کی بات کو سنا ہی نہیں۔ مسلسل بجتے پٹاخوں اور پھلجھڑیوں کی آوازوں سے محمود صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ بڑی مشکل سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ بچوں نے ایک طوفان مچایا ہوا تھا۔ محمود صاحب کوشش کر کے انہیں منع کرنے لگے، لیکن بچوں نے جو اپنے سامنے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا تو اچھل اچھل کر مزید زیادہ پٹاخوں کا شور مچانے لگے۔ ایک بچے نے تو ایک پھلجھڑی کو آگ لگا کر اسے محمود صاحب ان کی جانب اچھال دیا۔ محمود صاحب کے کپڑوں میں آگ کی چنگاریاں پڑنے لگیں۔ ایک دوسرے بچے نے پٹاخہ محمود صاحب کے عین قدموں کے نیچے پھینکا۔ وہ اس زور سے پھٹا کہ محمود صاحب کا بوڑھا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نیچے بیٹے اور بہویں اونچی اونچی آوازوں میں کہکے لگا رہے تھے اور ان کے بچے اوپر محمود صاحب اور زینت بی بی کا جینا حرام کر رہے تھے۔ بچے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے آپے سے باہر ہونے لگے تو محمود صاحب خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گھر سے باہر چلے گئے۔ بے بسی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جائے نماز پر بیٹھی زینت بی بی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے، لیکن انہوں نے خاموشی سے نماز میں ارتکاز بڑھا دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے سجدے میں سر رکھا اور گہری نیند میں چلی گئیں۔ رات کے نہ جانے کس پہر محمود صاحب واپس گھر آئے۔ گھر والے بے خبر سو چکے تھے۔ عبادت کی رات بھی کسی کو 2 نفل پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی تھی۔ زینت بی بی رات عبادت کر کے جائے نماز پر لیٹی سو رہی تھیں۔ محمود صاحب اپنی چارپائی پر جا کر خاموشی سے لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو گھر میں ایک شور سا مچ گیا۔ اجمل کا چھوٹا بیٹا غائب تھا۔ رات کسی کو ہوش ہی نہ تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اب جب صبح اس کی تلاش شروع ہوئی تو پورے گھر میں وہ کہیں نہ ملا۔ جب نہیں پتا، مجھے میرا بیٹا چاہیے، روزینہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ پورے گھر میں ایک ایک چیز کو اٹھا پٹک کر دیکھ لیا گیا۔ پورے محلے میں بھی اجمل اور اکمل جا کر بچے کو ڈھونڈ آئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے قریبی مسجد میں بھی اعلان کروا دیا تھا، مگر چھوٹے بچے کا کہیں پر پتہ نہ تھا۔ اجمل اور اکمل کئی بار اوپر چھت پر آ کر دیکھ چکے تھے۔ محمود صاحب سے بھی پوچھ لیا، آپ نے اسد کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ کل رات سے نہیں مل رہا، مگر محمود صاحب نے اسے کہیں دیکھا ہوتا تو بتاتے۔ کل رات وہ سب سے زیادہ شوخی سے پٹاخے پھاڑ رہا تھا، اس کے بعد تو انہیں یاد نہ تھا کہ وہ بچہ کہاں گیا۔ اکمل اور اجمل اب مایوس ہو چکے تھے۔ دن چڑھایا تھا، روزینہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ زینت بی بی اور محمود صاحب بھی اب تھوڑے پریشان سے ہو گئے تھے، مگر بچے کا کہیں پتہ نہ تھا۔ شام تک رو رو کر روزینہ کی حالت بری ہو چکی تھی۔ سبھی گھر والے مایوس ہو چکے تھے۔ اگر بچہ کھو گیا تھا تو اب اس کا ملنا ناممکن تھا۔ نیچے گھر میں رات والے کھانے کی باقیات ابھی تک پڑی ہوئی تھیں۔
ملازمہ نے آ کر برتن تو دھو دیے تھے مگر بچے ہوئے کھانے اور ہڈیوں کا ایک ڈھیر جمع تھا جو صحن میں ایک طرف کو پڑا ہوا تھا۔ روزینہ کی دیورانی ارم کو بڑی ناگواری سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جٹھانی کے روتے بسورتے چہرے کو دیکھ دیکھ کر عاجز آ چکی تھی۔ دل ہی دل میں سے اپنی جٹھانی سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے چھت پر چلی جاتی ہوں، اس منحوس ماحول سے تو جان چھوٹے۔ اس نے ہڈیوں کو ایک شاپر میں جمع کیا اور ہڈیاں چھت پر ڈالنے کے بہانے اوپر چلی گئی۔ چڑیوں کے چہچانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ محمود صاحب بھی آج صبح سے بچے کی تلاش میں باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ بھی واپس آئے اور خاموشی سے آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بہو نے ساری ہڈیاں چھت سے پیچھے خالی پلاٹ میں پھینک دیں۔ اپنا نیا کمبل نکال لیتی ہوں، ارم نے دل میں سوچا اور اندر جا کر اپنا ٹرنک کھولا۔ اچانک اس کے حلق سے ایک دل سوز چیخ نکلی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں اتنی وحشت تھی کہ سارا گھر چھت کے اوپر جمع ہو گیا۔ زینت بی بی اور محمود صاحب بھی لپک کر اس کے پاس پہنچے جو اپنا ٹرنک کھولے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اندر دیکھ رہی تھی۔ اندر کا منظر تھا ہی ایسا جس کی بھی نگاہ اس پر پڑی اس کے حلق سے ایک کربناک چیخیں نکلیں۔ پورا چھت چیخوں سے گونج اٹھا تھا کیونکہ ٹرنک کے اندر اجمل کا بیٹا اسد مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کے آس پاس موجود رضائیاں اور کمبل جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ شاید رات پٹاخے پھوڑنے کے دوران اس ٹرنک کے اندر آ کر چھپ گیا تھا اور بعد میں کسی پٹاخے کی چنگاری نے اس ٹرنک کے اندر آگ لگا دی۔ اسد کی قسمت بری تھی یا اس کے ماں باپ کی کہ ٹرنک کا ڈھکن خود بخود گر کر بند ہو گیا اور آگ نے اندر ہی اندر بھڑک کر ہر چیز کو خاکستر کر ڈالا، یہاں تک کہ اجمل کا بیٹا بھی چل بسا تھا۔ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر اجمل اور روزینہ نیم پاگل سے ہو گئے۔ رو رو کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ محمود صاحب اور زینت بی بی بھی بے بسی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ سزا اجمل کو صرف اس لیے ملی ہے کیونکہ اس نے اپنے والدین سے نفرت برتی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو نقصان اجمل نے اٹھا لیا ہے اس کا کفارہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ اجمل اور روزینہ اپنے بچے کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھائے چیخ چیخ کر روتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے۔